اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ میں امید کرتی ہوں بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے اور صحت و ایمان کی بہترین حالت میں موجود ہوں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہمارا لیسن نمبر 10 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر تولیتم پھر گئے تم من بعد اس کے ذالکا اس کے یعنی اس عہد کو کرنے کے بعد بس تم پھر گئے۔ فلولا بس پھر اگر لا نا فضل اللہ فضل ہوتا اللہ تعالیٰ کا علیکم تم پر ورحمتہ اور رحمت اس کی لکنتم تو البتہ تم ہو جاتے من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علمتم جانتے ہو تم الذین ان لوگوں کو نعتدوا جنہوں نے جو حد سے بڑھ گئے تھے، مطلب اعتدال نہیں کیا، وہ حد سے بڑھ گئی تھی۔ منکم تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن میں فقلنا بس کہا ہم نے لہم ان کو کونو تم ہو جاؤ قردۃً بندر خاسئین ذلیل۔ اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار اور بندر ہو جاؤ۔ استغفر اللہ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ فَجَعَلْنَاهَا بس کیا ہم نے یا پھر بنا دیا ہم نے اس قصے کو نکالن بندش یا پھر عبرت لما واسطے ان کے بین یدیہا جو تمہارے آگے لوگ آئے تھے وما خلفہا اور جو تم سے پیچھے امتیں گزر چکی ہیں وموعظۃ اور نصیحت ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ بس اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے انا بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم حکم کرتا ہے تم کو یا حکم دیتا ہے تم کو ان یہ کہ تذبحو تم ذبح کرو بقرۃ ایک بیل یا پھر گائے۔ قالو تو کہا انہوں نے اتتخذنا کیا پکڑتے ہو یا کیا تم بناتے ہو ہزون اس کا مذاق، یعنی کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو کہ ہم ایک گائے کو ذبح کریں۔ قالا فرمایا یعنی کس نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ پناہ میں آتا ہوں میں باللہ اللہ تعالیٰ کی ان یہ کہ اکونا میں ہوں من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ اگر تم یہ بات سوچتے ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اور جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم اللہ کو کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو، ہنسی کرتے ہو؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، بلکہ میں تو پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں یا جاہلوں میں سے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ قالوا کہا انہوں نے ادعو تو پھر دعا کر یا پوچھ لنا اپنے رب سے، ربا کا لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بیان کر دے ہمارے لیے، ماہی کہ وہ کیسی ہو گائے۔ قولا پھر فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے انہو بے شک وہ یقولو فرماتا ہے، یعنی کون؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی وہ پوچھ کر پھر وہ ان کو جواب دیتے ہیں، انہا بے شک وہ بقرۃ ایک گائے ہے، لا فارضن نہ وہ بوڑھا ہو، ولا بکر اور نہ ہی بچی ہو یا بچہ ہو، عوان درمیان میں ہو، بین ذالک ان دونوں کے درمیان، یعنی نہ بوڑھی نہ بچی ان دونوں کے درمیان ہو، ففعلوا بس تم کرو ما جو تؤمرون تم کو حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار مجھے فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ بچڑا، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے تم ویسا کرو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ قالوا کہا انہوں نے ادعو تو دعا کر لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا کہ پھر وہ بیان کر دے ما لونہا کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قولا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے انہو بے شک وہ یقولو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا وہ بقرۃ بیل ہے، صفراء زرد وہ بیل ہو زرد، فاقع ٹھیک ہے مطلب ایک زرد گہرا زرد ڈڈھا، مطلب کہتے ہیں نا ڈھا کلر، جیسے اکثر اسرائیل کی زبان میں لوگ کہتے ہیں، مطلب بہت زیادہ ریڈ کلر ہو، اس کا لونہا رنگ اس کا، تسر خوش کرتا ہو جو ناظرین دیکھنے والوں کو۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ قالوا پھر کہا انہوں نے ادعو پھر تو پوچھ لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے، یبین کہ وہ بیان کرے لنا ہمارے لیے، ماہی کہ وہ کس طرح کا ہو، انا بے شک بقرہ وہ بیل، تشابہ مل گیا، علینا اوپر ہمارے، یعنی انہوں نے پھر کہا کہ بتاؤ وہ کس طرح کا ہو، کیونکہ ہم نے بہت سارے ایسے بیل دیکھے ہیں جو اس سے ملتے جلتے ہیں، یعنی جو ہمیں نشانیاں بتائی گئی ہیں، وہ کہتے ہیں نا جتنے سوال جواب کرو گے تم اتنا پھنسو گے، تو ان کی بھی یہ جو اسرائیل لوگ تھے ان کا بھی یہی تھا کہ انہوں نے آپ اللہ تعالیٰ سے بہت سارے سوالات کیے، یعنی حضرت موسیٰ سے کیے کہ جا کے اپنے رب سے ہمیں پوچھ کر یہ بتایا، کیونکہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بہت ساری گائے ہمیں سے ملتی جلتی رکھتی ہیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم ان اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے لمہتدون البتہ ہم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا اب اپنے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، پھر اللہ نے چاہا تو ہم ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی، یعنی ہم ہدایت پر آ جائیں گے یا ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔
قالا پھر کہا انہو بے شک وہ یقولو فرماتا ہے انہا بے شک وہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ بقرتن گائے ہو، لا ذلول جو نہ جوتا گیا ہو، تثیر الارض پہاڑ، یعنی نہ کسی باڑے میں جوتا گیا، یعنی جیسے اکثر پہلے ہل چلائے جاتے تھے نا کہ وہ گایوں وغیرہ کے ذریعے نا وہاں پہ پانی وغیرہ بھی دیتے تھے اور ان کو ایسے کھیلے وغیرہ جو بناتی تھی، زمین کو جوتنا جیسے اکھاڑتے ہیں اس طرح سے۔ آج کل تو ہل وغیرہ دوسری چیزیں موجود ہیں لیکن اس وقت زمانے میں یہ کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو اس کے ذریعے کسی کو زمین کو جوتا گیا ہو، مطلب بیل میں کام میں لگا ہوا ہو، وہ بیل کسی کام میں نہ لگا ہوا ہو، اور نہ تو زمین جوتا گیا ہو اس کے ذریعے، ولا تسقی الارض اور نہ کھیتوں کو پانی پلایا گیا ہو اس کے ذریعے، مسلمۃ تندرست ہو، صحیح سلامت ہو، لا شیاۃ فیہا اور اس میں کوئی بھی داغ نہ ہو۔ قالو تو کہا انہوں نے الآن ہاں اب جئتا تو لایا ہے، حق بالحق یعنی سچ بات، انہوں نے کہا ہاں اب کی بار تو لایا ہے سچ بات۔ فذبحوها بس پھر ذبح کیا انہوں نے، وما اور نہ کادو تھے وہ یفعلون ایسا کرنے والے۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دیں، غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔ اچھے طریقے سے اپنا سبق یاد کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔